اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے آج ہمارا چوتھا قیام مکمل ہوا۔ الحمدللہ اس میں بھی قاری صاحب نے 1.25 پارہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے والوں کی طرف سے قبول فرمائے۔ اس میں چوتھے پارے کا نصف آخر ہے، آخری نصف، اور ثلاثہ 3 پاؤ جو ہے وہ 5ویں پارے کے ہیں۔ جہاں تک آج کی منزل کے آغاز کا معاملہ ہے تو سورہ آل عمران اس میں جاری ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران کو ہم مضامین کے اعتبار سے 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو چھٹا حصہ آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک، جس میں غزوہ احد کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کے کردار کو ایکسپوز کیا گیا ہے، وہ بیان جاری ہے۔ آیت نمبر 171 تک کل کا قیام تھا، اور آج 172 سے شروع ہوا۔ یہاں ایک احد سے اگلے ہی دن ہونے والے ایک معرکے کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، میں نے کل عرض کیا تھا کہ غزوہ احد کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہیں یہ آئے تھے اپنی طرف سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے، غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، اور مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بستی کے اندر رہ کر لڑا جائے یا باہر نکل کر لڑا جائے۔ بہرحال مشورہ یہ ہوا کہ غزوہ یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے دامن میں جا کے وہاں پہ وہ محاذ بنا، اور وہاں جا کے لڑائی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رمات، اس کے اوپر 50 تیر انداز ٹھہرائے ہوئے تھے، اور آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو، آپ لوگوں نے نیچے نہیں اترنا۔ بہرحال جب ایک دفعہ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ ہی رہے تھے کہ ایک دم جو ہے وہ کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب فتح تو ہو گئی ہے، ہم نیچے اترتے ہیں، مال غنیمت جا کے ہم وہاں سے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کریں۔ تو وہ کچھ لوگ اترے تو انہوں نے واپس فوری طور پر جو ہے کفار نے دیکھا کہ اب یہ مسلمان جو ہے انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا، تو وہ واپس مڑے اور انہوں نے آ کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر۔ یہ وہ کیفیت تھی جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی اور بہت مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ لیکن اس کے بعد بالآخر کفار مکہ ہی میدان چھوڑ کر بھاگے۔ وہ مسلمان میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے، کفار مکہ ہی میدان چھوڑ کر بھاگے۔ تو جب وہ چلے گئے تو ان کو خیال آیا، جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ ہم جنگ جیت کے آئے ہیں کہ ہار کے آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے نہ تو کوئی علاقہ فتح کیا، نہ مسلمان میدان جنگ سے بھاگے، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ لہذا وہ خود ہی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ فیصلہ کن جنگ تو نہ ہوئی، یہ ہم نے بدلہ تو کوئی نہیں لیا، تو پھر ایسا کرتے ہیں ہم واپس پھر مڑتے ہیں اور جا کے مسلمانوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ یوں انہوں نے واپس جاتے ہوئے ایک جگہ ہے حمراء الاسد اس کا نام ہے، تو حمراء یعنی جو مکہ، اگر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جائیں تو وہ کوئی 5-6 کلومیٹر دور یا کچھ فاصلہ 8-10 کلومیٹر ہوگا زیادہ سے زیادہ، وہ کھلا میدان ہے۔ تو اب بھی اسی طرح سے میدان ہے، تو اس میدان میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم واپس جو ہے دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ یعنی غزوہ احد کے اگلے ہی دن ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تھے، یعنی بستی میں پہنچے تھے مدینہ منورہ جنگ سے فارغ ہو کر۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارے، فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، لہذا اب جو ہے واپس دوبارہ وہ جو لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 173 میں انہی کا ذکر ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یعنی خبر یہ پہنچی کہ وہ دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ڈرو ان سے۔
تو ڈرنا چاہیے تھا، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اہل ایمان، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، بجائے ڈرنے کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جو دعا ہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بلند ہمتی کی دعا ہے۔ جب آدمی کم ہمت ہوا وہ سمجھے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیتا ہے، طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آتش نمرود میں پھینکا گیا تھا، آگ میں پھینکا گیا تھا، انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کافی ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اب یہ مسلمانوں نے کیا کیا کہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے پھر ان کے پیچھے حمراء الاسد کی طرف چل پڑے، بجائے اس کے کہ وہ آ کے حملہ ادھر کرتے، انہوں نے ان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، وہ سارے بھاگ گئے وہاں سے، پھر کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوئی، لیکن اس سے ان کے اوپر دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمانوں کو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک دلیل ہے، یہ اس کو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں، اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ اگر شکست ہوئی ہوتی تو مسلمان ان کا پیچھا نہ کرتے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ جو ہے ہم سے ڈر نہیں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، شیطان تو ڈراتا رہتا ہے، کبھی شیطان سے نہ ڈرو اور نہ ہی شیطان کے اولیاء سے ڈرو، بلکہ وخافون مجھ سے ڈرا کرو ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو۔ گویا تمام شیطانی سازشیں جو ہے بیکار گئیں اور بیکار جائیں گی۔ آگے اللہ کریم نے قارون مہلت کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کافروں کو مہلت دیتا ہے، ہمیں عام طور پہ پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کافر کیوں دندناتے پھرتے ہیں، تو یہ مہلت اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جو مہلت دیتا ہے یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یعنی جو کافر پہلے گناہ کر رہے ہیں ان کو جب مہلت ملے گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ گناہ ہی کریں گے، لہذا ان کو مہلت ملتی ہے کہ وہ اپنے گناہ میں اضافہ کریں تاکہ بڑے عذاب کے مستحق ہوں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے پھر یہود کی بخیلی اور کٹ حجتی کا ذکر کر کے فرمایا گیا ہے، ان کی وہ جو حرزہ سرائی کرتے تھے اللہ کے بارے میں بھی، اور اس کے بارے میں کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخیلی کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتی ہے شح، قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے۔ بخل کا معنی ہوتا ہے روک لینا، مال کو روک لینا، اور اسی سے بخیلی ہے کنجوسی کرنا۔ تو ایک ہوتی ہے شح نفس، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر شح جو ہے مال کو روک لینا، بخیلی کرنے کی خواہش، کنجوسی کرنے کی خواہش اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی بخیلی سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ بخیلی تو دل کے اندر ہر شخص کو دل تو کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مال بچا لے، روک لے۔ فرمایا کہ جو لوگ مال روک لیتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے من فضل، اپنی فضل سے، ہوا خیر لہم، وہ روک لینے والے یہ نہ سمجھے کہ یہ روک لینا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو صدقہ خیرات نہیں دیتے اور روک لیتے ہیں مال اپنے پاس، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑی بچت کر لی ہے، 2.5% بھی کوئی نہیں سال کا دیا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اپنے بچت کو، اور سمجھتے ہیں اچھا ہے۔ فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بدترین ہے، برا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جو یہ مال آج روک رہے ہیں نا، زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت والے دن یہ طوق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ مال جو ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سانپ کی شکل میں آئے گا، مال سانپ بن کے آئے گا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اس کے اندر نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ آ کے توق کی شکل میں
اس کے گلے کے اندر یوں لپٹ جائے گا اور پھر گلے میں لپٹ کے سانپ یوں سامنے آئے گا اور سامنے آ کے اس کی دونوں باچھیں پکڑ کے یوں چیرے گا اور اس کو کہے گا میں تیرا مال ہوں، انا مالو کا وہ انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو بچا بچا کے رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہود حرزہ سرائی کرتے تھے اللہ کے بارے میں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، وہ کہتے تھے اللہ روز روز قرض مانگتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو لوگ اللہ کو اچھا قرض دے؟ تو یہ یہودی حرزہ سرائی کرتے تھے، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ من ونحن اغنیاء، اور ہم جو ہیں وہ امیر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنکتب ما قالوا، ہم یہ لکھ لیں گے یہ جو حرزہ سرائی کرتے ہیں، ہم نے سبقت لهم الانبیاء بغیر حق، اور یہ جو نبیوں کو قتل کرتے رہے تاریخ میں بغیر حق کے، وہ سب ہم نے لکھا ہوا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 185 میں کہ موت کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر چیز کا وہاں انصاف ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ اکبر۔ اصل کامیابی دنیا میں نہیں پتہ چلتا کہ کون کامیاب ہے کون نہیں۔ دنیا میں کافر بھی دندناتے پھرتے ہیں شہروں کے اندر، کچھ بھی نہیں سمجھ آتی، لیکن قیامت والے دن سمجھ آئے گی کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا دیا گیا۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے کامیاب۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہاں پتہ نہیں چلتا، لوگ جو ہے وہ دھوکہ بنا کے پھرتے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کوئی کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ آخری حصہ 7واں آیت نمبر 190 سے 200 تک، یہ بڑا غور و فکر والی آیات ہیں، پوری سورت کا خلاصہ کہہ دیجیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جہان تو نے باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر آگے ان کی دعائیں ہیں، اس میں اللہ کی قدرت و خالقیت کا ذکر ہے، غور و فکر کی دعوت ہے، دعوت نبوی پر لبیک کہنے کا حکم ہے، بندگان رب کی دعائیں ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے ان کے بارے میں رد عمل ہے، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں اور جامع نصیحت۔ اور آخر پہ ان 11 آیات کے آخر پہ صبر و رباط کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو، ڈٹ جایا کرو، اور جب مقابلہ ہو تب بھی ڈٹ جایا کرو، رابطوا، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ جو آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بیداری کے وقت یہ 11 آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے بھی قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو یہ 11 آیات تلاوت کرتے، اس کے بعد آپ وضو فرماتے۔ گویا ان کے اندر غور و فکر کی دعوت اور جو دعائیں ہیں کتنی خوبصورت، آپ اندازہ کریں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب اگر تو نے کسی کو جہنم میں پھینک دیا تو اس کو تو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اللہ ہم نے ایک بندے کے بارے میں سنا ہے وہ ایمان کی منادی دے رہا تھا، ایمان کی آواز دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، وہ کہہ رہا تھا کہ تم سب ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے۔ گویا کون منادی دے رہا تھا؟ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منادی دے رہے تھے، ہم سب ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو پر ہمارے گناہ بخش دے، گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا،
ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں میں فوت کرنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسول، اللہ ہمیں وہ کچھ عطا کر جو تو نے اپنے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یعنی کیسی خوبصورت دعائیں ہیں، اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ تہجد کے وقت آدمی اکیلا اٹھ کے اللہ کے سامنے سی آیات تلاوت کرے اور غور و فکر کی آیات، تو کیا اس کی کیفیت بنتی ہوگی۔ آگے سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آج 115 آیات تلاوت کی گئی ہیں، جو میں نے عرض کیا 3 پاؤ جو ہیں 5ویں پارے کے۔ تو سورہ نساء بھی مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر بنیادی طور پر آپ کہہ لیجئے کہ جو موضوع بیان کیا گیا ہے، جو اس کا مرکزی موضوع ہے وہ دعوت اسلام ہے، خصوصاً اہل کتاب کو، اور اس میں معاشرتی، اجتماعی اور اخلاقی احکام بیان کیے گئے۔ اور اگر ہم اس کو بھی حصوں میں تقسیم کریں مضامین کے اعتبار سے، تو اس کو 9 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک، اس میں حسن معاشرت، یعنی معاشرہ ایک وحدت ہے، اور سب لوگ معاشرے کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے انسان وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس سے آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو، اس پالنہار سے ڈرو جس نے تمہیں سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، پھر اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں میں سے فبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، گویا وحدت انسانیت کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا معاشرے کے اندر اس وقت عرب کے معاشرے کے اندر جو کمزور تھے اور جن کے حقوق کا استحصال ہوتا تھا، وہ ایک تو خواتین تھیں اور ایک یتیم بچے اور بچیاں تھیں، لہذا یتیموں کا ذکر بھی، نساء کا لفظی معنی بھی عورتیں ہیں، تو اس میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن دیگر مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو اس میں یتیموں کے بارے میں بات کی گئی، وآتوا الیتامی اموالہم، کہ ان کے مال یتیموں کے ان کو دے دیا کرے، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کے مال خلط ملط بھی نہ کیا کرو، اور ان کے مال کو دے دیا کرو، اور کبھی بھی ان کے مال خواہ مخواہ اپنے مال میں مکس کر کے کھانے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ظاہر یتیم کو نہیں پتا ہوتا میرا مال کون کھا رہا ہے۔ اس میں ایک حرکت یہ کرتے تھے کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے، اس لیے نکاح کر لیتے تھے کہ ان کی جو یتیم بچیوں کی جو جائیداد وغیرہ ہے یا ان کا جو پراپرٹی ہے وہ ان کے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، جب تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ یتیم کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا، جب آپ یتیم کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی پیچھے نہ ماں نہ باپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ پھر انصاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا اگر تم یتیم بچے بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تو ان سے نکاح کرو ہی نہ۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو یتیم بچیوں سے عورت نکاح کرنے کی بجائے تم عام عورتوں سے جو آزاد عورتیں ہیں ان میں سے نکاح کر لیا کرو، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، چاہے 2 کر لو، چاہے 3 کر لو، چاہے 4 کر لو، لیکن پھر یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ 2 3 اور 4 شادیاں کرنے کے بعد تم جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی رکھو، پھر پنگا لینے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ خواہ مخواہ ایسا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 3 شادی حکم ہے، حکم کوئی نہیں، یہ ان سے شروع ہوتی ہے آیت، ان پہ ختم ہوتی ہے، یعنی اگر، ان کا معنی ہوتا ہے اگر تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو آزاد عورتوں سے 2 3 4 شادیاں کر لو، اور اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو تو پھر ایک ہی رکھو۔ اچھا، اس کے بارے میں جو عام طور پہ خواتین کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ 1 سے 4 نہیں کی اسلام نے متعدد شادیاں، لوگ کوئی 50 100 شادیاں کرتے تھے، ان کو محدود کر کے 4 کیا ہے، اور یہ عورت کی عزت میں اضافہ کیا ہے، عورت کی عزت کو
کم نہیں کیا اسلام نے یہ حکم دے۔ بہرحال یہ بھی فرمایا کہ یتیموں کے مال میں احتیاط کیا کرو، اور ظلم سے کھانا جہنم کا باعث ہے۔ پھر البتہ یہ کہا کہ جو آدمی یتیموں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے اور خود بھی ضرورت مند ہے، من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، تو وہ یتیم کے مال میں سے مزدوری لے سکتا ہے جتنی وہ معروف طریقے کے مطابق ہو۔ اور اگر وہ غنی ہے، ومن کان غنیا، اگر خود وہ اس کو اپنے کوئی ذریعہ آمدنی ہے تو وہ اس کو یتیم کے مال سے بالکل نہیں لینا چاہیے۔ پھر آگے جو ہے وہ خاص حکم ہے، حکم وراثت۔ تو وراثت کے احکام جو ہیں وہ پورے قرآن میں صرف اس جگہ پہ بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے 14 تک جو ہے وہ قانون وراثت ہے، اس کی ضروری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہے وہ بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، وراثت اس کی آدھی ہے۔ اور اس پر بھی خواتین کو اعتراض ہوتا ہے کہ خاتون کی وراثت آدھی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون کے اوپر اسلام نے کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی ڈالی ہی نہیں ہے، کوئی مالی ذمہ داری عورت کے اوپر ڈالی ہی نہیں ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، کسی بھی حیثیت سے ذمہ داری ہے بیٹے کی اگر وہ ماں ہے، تو ذمہ داری ہے بھائی کی اگر وہ بہن ہے، ذمہ داری ہے باپ کی اگر وہ بیٹی ہے، اور ذمہ داری ہے شوہر کی اگر وہ بیوی ہے۔ تو اس کے اوپر تو ذمہ داری کوئی نہیں، اس کو تو آدھی بھی زیادہ ہی دی ہے، اس دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اس کو جب ساری ذمہ داری ہے ہی مرد کی کہ مرد اس کو سنبھالے، تو وہ آدھی بھی نہ دی جاتی تو یہ کوئی ظلم نہ ہوتا اس کے اوپر۔ لیکن اسلام نے اس کو آدھی وراثت دے دی ہے، یہ بھی اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ باقی جو ہے ذمہ داری جو مرد کی لگ گئی کہ تم نے ساری ذمہ داری اس کی نبھانی ہے۔ مرد اگر عورتوں کے کفالت کی ذمہ داری نہیں نبھاتے تو وہ گناہ گار۔ پھر آگے جو ہے وہ اللہ کریم نے اس وراثت کے قانون کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ حدود اللہ ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو وراثت کے بارے میں نا یہ بھی یعنی اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا حصہ کسی کا کیوں ہے، فلاں کا حصہ کتنا کیوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ یہ جو ہے نا بیٹے اور باپ کون قریب ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے، اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، بس کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ساری کی ساری تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری، اور جو حدود کی پاسداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو حدود کی پاسداری نہیں کرے گا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، وہ پھر جہنم میں جائے گا، اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ تو ڈر جائیں، بچ جائیں وہ لوگ جو بہنوں بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، وراثت کا حصہ نہیں دیتے۔ جتنے لوگ بھی جن کے پاس حصے موجود ہیں وہ توبہ کریں اللہ سے اور اپنے بہنوں بیٹیوں کے حصے دے دیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وعید بتائی ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی حدود کو توڑتا ہے، يُدْخِلْهُ النَّارَ خَالِدًا فِيهَا، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 17 میں توبہ کا تذکرہ ہے۔ موت سے پہلے ہوش و حواس میں توبہ کر لو تو قبول ہو جاتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے اور پھر اس وقت انسان کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ اصل میں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اصل سمجھ لیجیے اس توبہ کا جو فینومینا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اور جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اچانک جب موت آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جو شخص ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا، ہر انسان وہ خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ واپس کون آتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے ہر اس شخص سے جو طے کر لیتا ہے یا اللہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور جو سوچ سمجھ کے گناہ کرتا ہے، 2 قسم کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو طے کر کے بیٹھا ہوتا ہے یا اللہ میں نے کبھی گناہ نہیں کرنا، دوسرا وہ ہے وہ سوچ سمجھ کے
تو لو دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، میں یہ چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ سیانے گناہ گار ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جنہوں نے طے کیا ہوتا ہے یا اللہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، گناہ کرنے اور ہو جانے میں فرق ہے۔ وہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ کیے جاتا ہے کیے جاتا ہے کیے جاتا ہے۔ دوسرا شخص جو ہے اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ مغلوبیت کی وجہ سے، کبھی حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے، کبھی جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، اگر جذبات کی مغلوبیت سے گناہ ہو، یا حالات تبدیل ہوتے ہیں، اگر حالات کی وجہ سے گناہ ہو، جو ہی وہ تبدیل ہوتے ہیں وہ سوچتا ہے یا اللہ میں نے تو گناہ نہیں کرنا تھا۔ اس کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ جو ندامت اور شرمندگی اور پشیمانی ہوتی ہے، اللہ کو وہ بڑی پسند ہے، اور جس کو وہ پشیمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ فنومینا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فنومینا یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اس پارے کے اختتام میں، چوتھے پارے کے اختتام میں محرمات کی تفصیل، کیونکہ خواتین کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں۔ محرمات سے مراد وہ لوگ، وہ خواتین جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں اللہ کے قانون بھی عجیب، حرام چیزیں کھانے والی وہ تھوڑی ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں۔ حرام کا دائرہ محدود ہے، حلال کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، بندہ پھر بھی حلال چھوڑ کے حرام میں پڑتا ہے۔ اسی طرح نکاح کے حوالے سے محرمات جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا دائرہ چھوٹا ہے، ان کی تفصیل تھوڑی ہے۔ باقی ساری دنیا کی عورتیں جو ہیں ان میں سے نکاح ہو سکتا ہے، پھر بھی لوگ جو ہیں وہ حلال چھوڑ کر حرام میں پڑتے ہیں۔ تو یہاں محرمات کی تفصیل ہے۔ 18 قسم کی خواتین ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ 7 محرمات نسبی ہیں، 7 محرمات رضائی ہیں، یعنی وہی رشتے جو نسب کے ہیں وہی اگر رضائی رضاعت سے رشتے ہوں، دودھ پیا ہوا ہو تو وہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، خالہ اور پھوپھی، یہ 7 رشتے ہیں، اور 7 ہی محرمات رضائی بھی ہو جائیں گے، یہ 14 ہو گئے۔ 4 سسرالی رشتے ہیں، ساس، بہو، ربیبہ اور 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا۔ 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا یہاں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور رشتہ بھی حرام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پھوپھی بھتیجی، سکی پھوپھی بھتیجی۔ جس طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، بیک وقت 2 بہنیں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اسی طرح بیک وقت سکی پھوپھی اور سکی بھتیجی یہ دونوں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اور سکی خالہ اور بھانجی وہ بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ فرمایا فالمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، باقی دنیا کائنات کی ساری پاک باز عورتیں جائز ہیں، باقی اس کو لیکن شرائط کے ساتھ، ایجاب و قبول ہونا چاہیے، مہر ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے نکاح کا وعدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقتی نکاح ہوگا، میں تھوڑی دیر کے لیے نکاح کروں گا پھر چھوڑ دوں گا۔ ہمیشہ کے لیے نکاح کا ارادہ ہونا چاہیے، اور پھر خفیہ دوستی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ خفیہ دوستی، یہ جو لو افیئر چلتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب پہلے اتنے سال ہم نے افیئر چلایا، چلے اب نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کا نکاح جو ہے وہ شریعت نے جائز قرار نہیں دیا کہ پہلے دوستی ہو اور پھر نکاح ہو۔ نکاح ہے، اگر کسی کی طرف آپ کی رغبت ہو تو نکاح سے اچھی اور کوئی چیز نہیں، اور ان شرائط کے ساتھ پھر گواہ موجود ہو اور مہر مقرر کیا ہوا ہو اور اعلان نکاح ہو تو پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 26 اور 27 میں معاشرتی احکام کی حکمتیں بتائی ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لیں، اور اللہ چاہتا ہے یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تمہارا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال بغیر رضامندی کے نہ کھایا کرو، مالی معاملات میں ظلم و عدوان کی سزا دوزخ ہے۔ مال جو ہے نا، جو لوگ عدالتوں میں لے جاتے ہیں کسی طریقے سے، کسی بھی وجہ سے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ گناہ ہے بہت بڑا۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت نمبر 31 جو ہے نا، یہ بڑی شاندار آیت ہے۔ اللہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے چھوٹے ہم ویسے ہی معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیکیج ہے، کیا غفور رحیم اللہ۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ،
جو بڑے بڑے گناہ جس سے منع کیا گیا ہے اس سے تم بچ جاؤ. اگر تم بچ جاؤ گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخلہ مل جائے گا. سبحان اللہ. یہ بات یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں بھی ارشاد فرمائی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں نیک بندے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں. الا اللمم، ہاں چھوٹا موٹا گناہ جو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. آگے جو ہے فرمایا کہ خدا داد جو اللہ کی طرف سے تفوق اور برتری ہے اس پر حسد نہ کیا کرو. اصل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا مسند احمد کے اندر آتا ہے، انہوں نے یا کسی اور صحابیہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ کیا کہ عورتوں کو جہاد کا موقع بھی نہیں ملتا، اور عورتوں کی وراثت بھی آتی ہے، اور عورتوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، مردوں کے لیے سارے احکام ہیں. اللہ فرماتا ہے ولا تتم، اس کے بارے میں یہ جو ان کا سوال تھا اس کے بارے میں ایک آیت ہے جو سورہ احزاب کے اندر ہے، اب وہاں جا کے پڑھیں گے، جہاں اللہ کریم نے فرمایا مرد اور عورت جو کام بھی کرتے ہیں ان کا سب کا اجر برابر ہے. یہاں فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. دائرہ کار عورت اور مرد کا مختلف ہے، تو اس جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو دائرہ کار دیا ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں عورت کیوں نہیں ہوں، اور عورت یہ نہ کہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا ہے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ نے جو فضیلت بعض کو بعض پر دی ہے، ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے وہ خواہ مخواہ تمنا نہ کیا کرو. ظاہر ہے بعض صورتوں میں عورتوں کو اتنا حق دیا ہے، مرد کو کوئی حق نہیں دیا. بعض صورتوں میں مرد کا حق ہے، عورت کا کوئی حق نہیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا، آدمیوں کا حصہ ہے، مردوں کا حصہ ہے جو وہ کمائیں. وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو عورتیں کمائیں وہ ان کا حصہ ہے، ان کا اپنا دائرہ کار، ان کا اپنا دائرہ کار ہے. ایک دوسرے کے بارے میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس اللہ من فضلہ، ہاں اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو، اپنے اپنے دائرہ کار میں اطاعت اور نیکی میں پورا بدلہ ملے گا، اور اسی میں مرد اور عورت اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں. آگے وہ آیت ہے آیت نمبر 34 جس کے بارے میں بڑا شور اٹھتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں اس لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو فضیلت دی گئی ہے عورت پر. الرجال قوامون علی النساء کا معنی یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے عورتوں سے، یہ کس نے کہا ہے؟ مرد افضل نہیں ہے، مرد نگران ہے. قوام کا مطلب ہوتا ہے نگران، اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر دی ہے. کیوں؟ وبما انفقوا من اموالہم، یہ جو قوام اور نگران بنایا ہے اس کو اگر آپ فضیلت بھی کہیں تو یہ صرف فضیلت اس لیے ہے کہ وہ مال کما کے لاتے ہیں. عورت گھر بیٹھی ہوتی ہے، مال کما کے وہ لاتے ہیں، اور عورتیں اچھی وہ ہوتی ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو خامد کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کے غیر موجودگی میں بھی اس کی فرما بردار ہی رہتی ہیں. لہٰذا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اس کو قوام نگران بنا دیا ہے. عورت کا دائرہ کار گھر ہے، بس اس سسٹم کے تحت چلو. واللاتی تخافون النشوز، کہ جن کے اندر تم نشوز پاؤ، فعدوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ جن عورتوں کے اندر تمہیں نشوز کا خطرہ ہو ان کو سمجھاؤ. واہجروہن فی المضاجع، ان کا بیڈ روم الگ کر لو. واضربوہن، اور ان کو مارو. اچھا، اس سے ساری دنیا کو اعتراض ہے کہ اسلام نے گویا مارنے کی اجازت دے دی ہے. یہ مارنے کی اجازت اس طرح نہیں دی. ایسا نہیں ہے کہ کھانا نہ پکے تو وہ کہے کہ میں تمہیں مار لوں یا وہ اس کو پٹائی شروع کر دے، ایسی کوئی اجازت اسلام نے نہیں دی. پہلی تو بات یہ سمجھیے نشوز کیا ہے. نشوز کہتے ہیں سامنے کھڑے ہو جانے کو، اور جو عورت بغاوت پر اتر آئے وہ ہے نشوز. اور بغاوت یہ ہوتی ہے کہ وہ سرے سے نافرمانی شروع کر دے مرد کی، اور اس کی نافرمانی کی کا اظہار یوں کرے کہ وہ غیر مردوں کو اپنے گھر لے آئے، اور ان لوگوں کو جو شوہر کو پسند نہ ہو ان کو گھر آنا جانا شروع ہو جائے. یہ نشوز ہے، اس نے بغاوت کر دی. جب بغاوت کر دی ہے تو پھر اس کو وہ سمجھائے. اور اس کی وضاحت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث نمبر 1218 کے اندر بھی آئی ہے. پھر اسی طرح باقی جو ابو داؤد شریف کے اندر، نسائی شریف، ابن ماجہ، مختلف حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ان مردوں کو آنے دیں جو شوہر پسند نہیں کرتا. یہ ہے نشوز. اور اگر نشوز نہیں ہے تو پھر مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر نشوز ہے تو اس کو سمجھائے, بیڈ روم الگ کر لے, بائیکاٹ کر لے. اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وضربوہن مار سکتا. مارنا کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے غیر مبرح, ایسی مار مارو جو اس کو نشان نہ چھوڑے. اب عورت کی تو اتنی نازک اس کی جلد ہوتی ہے, آپ ذرا سا بھی تھپڑ مارے تو نشان چھوڑتا ہے. تو نشان نہ چھوڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بے حیائی کا مرتکب ہوں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, ترمذی شریف کی حدیث ہے, فَإِنْ فَعَلْنَا, اگر وہ ایسی کوئی حرکت کریں, فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, پھر ان کو آپ بستر سے الگ کرو, وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر آپ مار سکتے ہو, ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, ایسی ضرب لگاؤ جو نشان نہ چھوڑے, زخم نہ لگائے, کسی طرح کا نشان نہ چھوڑے. بھلا ایسی بھی کوئی ضرب ہوتی ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایسی ضرب کون سی ہوتی ہے کہ وہ جو نشان نہ چھوڑے؟ تو انہوں نے فرمایا ضرب بالسواک, مسواک کے ساتھ مارنا. یعنی اب مسواک کے ساتھ کیا مارنا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسے ٹھپکوری لگانا, بلکہ وہ کسی طرح جو وہ مار نہیں ہوتی, وہ صرف ایک سمبولک ہے, ایک علامتی طور پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھینٹی لگانے والا تصور ہے, اس کی قرآن نے قطعاً اجازت نہیں دی. یہ ہم نے غلط تصور اس کا سمجھا ہوا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ نشوز چھوڑ دے, تمہاری اطاعت میں آ جائے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تم بہانے بنا کر مارا نہ کرو. یعنی خام خواہ بہانے بنا کے پوری روٹی نہیں پکائی, تو بستر میرا ٹھیک ٹائم پہ نہیں بچھایا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کبھی نہ کرو. ان اللہ تعالیٰ علیٰ کبیرہ, یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بلند ہے, اور اپنی خام خواہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بلند اور بڑا نہ سمجھے. ہاں اگر تنازع بڑھ جائے تو پھر اسلام نے بتایا ہے کہ پھر ایک ثالث جو ہے وہ خاتون کے گھر سے ہو جائے, ایک ثالث مرد کے گھر سے ہو جائے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لے. اور حکمین کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ زوجین کو آپس میں صلح کی بات بھی کرائیں, اگر صلح نہیں ہوتی تو ان کی طلاق ہو جائے. اور پھر آیت نمبر 36 ہے حسن معاشرت کی بنیاد. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں, کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں, اور حقوق اللہ جو ہے وہ رہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں, حقوق العباد نہیں رہنا چاہیے. یہ تصور غلط ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اجر کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں. کیوں؟ حقوق العباد بھی بندوں کے حقوق ہیں, عبد کے حقوق, اور عبد کا حق جو ہے وہ توحید. جب جس کو عبد معبود نے جو حق بنائے ہیں تو وہ عبد کے حق بنے ہیں. لہذا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کا اور اسلام کے حقوق العباد کا زمین آسمان کا فرق ہے. جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے, اور جو حقوق العباد ہے یہ اللہ کے تصور کے ساتھ ہے. یہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. حقوق کی اور حقوق العباد کی بنیاد توحید ہے. اور پھر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. جتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں سب کے حقوق ہیں, لیکن وہ حقوق کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی بندگی کرو. جب اللہ کی بندگی کرو گے پھر تم عبد بنو گے. جب تم عبد بنو گے پھر تمہارے حقوق ہیں. پھر سارے حقوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں. لہذا جب حقوق اللہ بھی جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے. حقوق العباد بھی جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور اگر اللہ کی رضا ہی مقصود ہے, اگر ماں باپ کی خدمت کر کے بھی اللہ کی رضا لینی ہے, لوگوں کی خدمت کر کے بھی اللہ کی رضا لینی ہے, لوگوں کے ساتھ ہنس کے بولنا ہے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے سب کے ساتھ, حتیٰ کہ فرمایا جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا, بس میں سفر کر رہے ہیں جو ساتھ بیٹھنے والا اس کا بھی حق, تو وہ کیوں حق دینا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. تو حق اللہ کے حق اور بندوں کے حق میں فرق کیا رہے گا؟ وہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا,
اللہ تعالیٰ شیخی خوری اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ جو ریاکاری ہے اور تکبر ہے، متکبرین اور ریاکار جو ہیں یہ شیاطین کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو، یہ ایک حکم ہے۔ اصل میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا آیت نمبر 219 کے اندر کہ نماز جو ہے وہ اس میں وہاں تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو بتایا گیا کہ شراب اور جوئے کے اندر فائدے بھی ہیں، نقصان بھی زیادہ ہے۔ پھر یہ اصل میں شراب جو ہے وہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ شراب بہت پیتے تھے، ایک دم حکم نہیں آیا کہ ختم کر دیا جائے، اس کو تدریج کے ساتھ حکم آیا۔ پہلے یہ کہہ دیا کہ اس کا گناہ بڑا ہے، بہت سارے لوگوں نے تو ویسے ہی چھوڑ دی۔ دوسرا حکم یہ آیا ہے جو آیت نمبر 43 کے اندر کہ اگر تم حالت نشہ میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، نماز میں انسان کو پتہ نہ ہو کہ وہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے تو وہ نماز اس وقت تک نہ پڑھے۔ آپ سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اگر پتہ ہے اللہ کو کیا کہتے ہیں تو پھر تو موج کریں، الحمدللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی نماز پڑھتے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز اللہ سے بندے کی گفتگو ہے اور قرآن اللہ کی بندے سے گفتگو ہے۔ نہ بندے کو پتا میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، نہ بندے کو پتا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے مفسرین نے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب تک انسان کو نماز کا ترجمہ نہ آتا ہو اس کے لیے نماز پڑھنی جائز ہی نہیں، وہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کو کیا کہہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ اللہ کو تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ تو لہٰذا نماز کا پڑھنا، ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے، ہر شخص سوچ سمجھ کے نماز پڑھا کرے۔ تو یہ حکم آ گیا تو اس سے بھی لوگوں نے نشہ سے جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ پھر جا کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90-91 میں جو آگے جا کے آئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ آگے فرمایا کہ پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، اور غسل اور وضو، تو اگر پانی نہ ملے تو تیمم سے کام چل جاتا ہے۔ پھر اہل کتاب کی خرابیاں، آیت نمبر 44 سے 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اس میں اہل کتاب کی خرابیاں بھی بیان کی گئی ہیں کہ یہ تحریف کلام کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نبی کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، محفل میں بے ادبی وغیرہ یہ ان کے کام ہیں، ان کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ اس پر جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر فرمایا شرک ناقابل معافی جرم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، باقی ہر معاف کر دے گا گناہ جو وہ معاف کرنا چاہے۔ تو باٹم لائن کیا ہے، یہ آیت نمبر 116 بھی ہے یہی، آیت نمبر 48 بھی یہی ہے، 2 دفعہ اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر شرک نہ کرتا ہو تو اس کے جتنے مرضی بڑے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے۔ تو شرک سے تو کم از کم نکلے، اللہ کا تو ہو، اللہ کا باغی تو نہ ہو، تو شرک سے جو بچتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جو شخص اللہ سے شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سوار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہو جاتا ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ اس کو عذاب نہ کرے، یہ بندے کا حق ہو جاتا ہے اللہ پر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو شرک جیسے مرض سے بچائے۔ آگے پھر فرمایا کہ جب تو طاغوت بت اور شیطان ان کی پرستش سے باز آ جاؤ۔ پھر ایسی اللہ تعالی نے اس میں تشبیہات بھی بتائی ہیں تفہیم کے لیے، فتیلہ، نقیرہ، چھوٹی چھوٹی جو یہ جو ہے
فتیل کہتے ہیں وہ دھاگا نہیں، کھجور کے اندر، کھجور کی گٹھلی کے اندر جو وہ کٹ ہوتا ہے، کٹ کے اندر جو دھاگا اس کو فتیل کہتے ہیں. اور ولا یظلمون فتیلا، تم اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. پھر فرمایا لا یؤتون الناس نقیرا، نقیر کہتے ہیں وہ جو کھجور کی گٹھلی، کیونکہ کھجور عربوں کی خوراک تھی، ان کو کھجور کے بارے میں بڑا پتہ تھا. تو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے آپ دیکھیں ایک چونچ کی طرح، جیسے چڑیا نے چونچ ماری ہوئی، چھوٹا سا جو ہے وہ نشان ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں. تو نقیر جتنا بھی جو ہے یہ لوگ نہیں دیتے اگر ان کے پاس کوئی چیز ہو. اور پھر فرمایا کہ آیت نمبر 58 اور 59، یہ دو آیات ایسی ہیں جس میں حکومت اور رعایا کے حقوق و فرائض. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب تم انصاف فیصلہ کرو تو پھر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور ظاہر ہے امانت اہل لوگوں کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس کام کا امانت کہتے ہی اس چیز کو ہے جو کسی کے بھروسے پر کوئی چیز دی جائے. تو اس کا مطلب ہے جتنی بھی چیزیں دنیا میں ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں سب امانتیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگی تو پھر قیامت کا انتظار کرو. تو وہ حیران ہو گیا، وہ کہتا ہے امانتیں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ کیف اذا اعطیتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب عہدے اور ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دی جانے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی. اس کی دو تشریحات ہیں. ایک تو تشریح یہ ہے کہ جب نااہل لوگوں کے پاس عہدے جانے لگے اور ذمہ داریاں جانے لگے تو سمجھ لیں قیامت قریب ہے. تو ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جب نااہل لوگوں کے پاس عہدے چلے گئے فانتظر الساعہ، تو پھر جو کچھ وہ کریں گے وہ قیامت ہی ہوگی. پھر قیامت کا انتظار کرو. بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑاؤ گے تو وہ تو پھر زخمی کرے گا لوگوں کو. تو یہ نااہل لوگوں کو دینا، تو یہ اسی طرح سے فرمایا کہ معاملات اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو. آگے پھر ایک میکانزم بتایا ہے آپس میں اختلافات کو دور کرنے کا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سسٹم یہ چلے گا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو مختلف امور کے نگران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اس طرح نظام چلے گا. البتہ جو اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ مستقل اطاعت ہے. جو امور کے نگران ہیں ان کی جو اطاعت، یہ حکمران ہیں یا علماء ہیں یا مختلف جو محکموں کے ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ غیر مشروط اطاعت ہے. آگے آیت نمبر 60 سے لے کر 104 تک منافقین کی خرابیاں ہیں اور جہاد کا تذکرہ ہے. جہاد اصل میں ایک ایسا میکانزم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ داخلی استحکام کے لیے ایک ٹول اسلام نے دیا ہے، وہ ہے عدل. عدل کے ذریعے داخلی استحکام ہوتا ہے. خارجی استحکام کے لیے اسلام نے ٹول دیا ہے، اس کا نام ہے جہاد. جب آپ جہاد کھڑا کریں تو، جب آپ عدل کو قائم کریں تو منافقین دونوں مقامات پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. لہذا جہاں جہاد کا تذکرہ ہے وہاں یعنی قیام اجتماعیت کے حوالے سے، تو وہاں پھر منافقین کی خرابیوں کا تذکرہ کر دیا. پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی حتمی حیثیت ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ تیرے رب کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو نہ مانیں اور دل میں کوئی ایسا ملال بھی نہ لائیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، خوشی خوشی نہ مانے. تو اس وقت تک جو ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو دو یعنی شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی شخص آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا میں فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہوں، آپ سے اب کروانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا. وہ منافق کہتا تھا کہ نہیں آؤ عمر سے فیصلہ کرا. تو اس کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی کے حق میں کر دیا ہے، عمر دینی اہمیت زیادہ رکھتا ہے، یہ شاید میرے حق میں کر دے. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ تو فیصلہ پہلے ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا، اس نے اس کی گردن اتار دی. اللہ اکبر.
دوسرا واقعہ جو اس واقعے کے بارے میں تو کہتے ہیں اس کی سند کمزور ہے، دوسرا واقعہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس فیصلہ آیا اور ایک کسی انصاری کا جھگڑا تھا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پانی کا جھگڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب لگایا کہ عبداللہ بن زبیر کا پانی کا حق بنتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم پانی اتنا لگا لیا کرو، پہلے لگا کے پھر بعد میں اس کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں نا آپ کا رشتہ دار ہے نا، اس لیے اس کو پانی دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا، اللہ نے آیت نازل کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اچھا اس میں حدیث میں جب آتا ہے نا کہ جب اس نے اعتراض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ تو نا پہلے اپنی جو اس کی فصل کو جو پانی لگانا ہے نا کناروں تک بھر لیا کرو، بعد میں اس کو دیا۔ تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تو آپ نے غصے کی وجہ سے کہا کہ تو کناروں سے تک بھر لیا کرو پھر چھوڑا کرو۔ ایسا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کا حق ہی اتنا بنتا تھا پانی کا کہ وہ کناروں تک بھر کے وہ پھر چھوڑتے ان کا حق اتنا بنتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی رعایت کی تھی کہ جو پہلے اس کو کہا تھا کہ نہیں تھوڑا پانی لگا کے باقی کا اس کے لیے چھوڑ دیا کرو، اس کو وہ بھی پسند نہیں آیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا حق پورا کر، یہ مانتا ہے چاہے نہیں مانتا۔ اس کے بعد قتال کا حکم ہے، سورت یہ فتح شکست دونوں صورت میں، سبحان اللہ قتال کا حکم جو ہے نا یہ آیت ایسی ہے، آیت نمبر 74۔ میں تو جب اس کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بندے کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے مومن کا اگر بندہ قتال کے حوالے سے یہ آیت پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے لڑنا، آپ نے انشور یہ کرنا ہے کہ آپ جو لڑ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، پھر یہ خیال نہیں کرنا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں۔ فرمایا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے قتل کر دیا جائے چاہے کامیاب ہو جائے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس کو ہم عن قریب بہت بڑا اجر عطا کر دیں گے۔ پھر اس کے آگے آیت نمبر 75 ہے، وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا پرسوں کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں جو جہاد کا فرضیتی حکم ہے، وہ پہلا حکم وہاں پہ ہے، اور یہاں بھی جہاد کی فرضیت کا دوسرا حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریبی بستی میں جب ظلم ہو رہا ہو تو تمہیں کیا تکلیف ہے، اب کیوں نہیں تم لڑتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اللہ، اور قریبی بستی سے کمزور مردوں عورتوں بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ نہیں؟ اس گلوبل ولیج کے اندر، اس عالمگیر بستی میں فلسطینیوں کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی؟ غزہ والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے چیخیں نہیں سنائی دے رہی؟ اللہ پوچھ رہا ہے وَمَا لَكُمْ، اب تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا موت پڑ گئی ہے، اب کیوں نہیں لڑتے؟ لہذا سن لیجئے، اگر یہ مسلمان جو ہے یہ جہاد کھڑا نہ کریں اور قتال کھڑا نہ کریں، قیامت والے دن یہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ یہ جو 56 57 یا 58 اسلامی ملک ہیں، یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں، اور ہر ان کا حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہے، ہر ان کا سپہ سالار ذمہ دار ہے۔ قیامت والے دن یہ پکڑے جائیں گے اگر انہوں نے یہ جہاد کھڑا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں تکلیف کیا ہے، کیا موت پڑی ہوئی ہے؟ ہم اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے، ہمیں اپنے مسائل ہیں، ہمیں فلسطینیوں کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ ہی نہیں لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آگے فرمایا کہ قتال سے اعراض نہ کرو، لڑنا جو ہے نا، تم کہتے ہو کہ لڑیں گے تو پتہ نہیں حالات کیا ہو جائیں گے۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے محلات میں بھی تم جلے جاؤ تو موت تو آ ہی جائے گی، موت جہاں مرضی تم ہوگے موت آ جائے گی، اور باقی اگر وہاں جا کے لڑ لو گے تو وہ موت جو ہے وہ بڑی سعادت کی موت ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بہت ہی احکام جو ہے نا سورہ نساء کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت ہی گراں قدر احکام ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دے دی ہے دین کی۔ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔
آگے فرمایا افواہوں کی تحقیق کر لیا کرو. یہ بڑی آیت نمبر 83 ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ نبی پاک یہ بھی عوام الناس کے جو امن و امان کی حالت جب خراب ہوتی ہے تو اس وقت خاص طور پر اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کے ہاں بہت بڑی افواہوں کا ایک دورہ تھا. بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جاتی تھیں اور لوگ جو ہیں وہ روز کوئی نہ کوئی افواہ ادھر سے آ گئی منافقین افواہیں پھیلاتے تھے اور کہیں سے کوئی اطلاع آ جاتی تھی، مسلمان ڈرتے تھے. فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی خوف کی یا امن کی کوئی اطلاع آتی ہے یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. یہ پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ کرنا کیا چاہیے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، ان سے آ کے پوچھیں کہ یہ خبر آئی ہے، یا پھر ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جو مختلف امور کے نگران ہیں، ان سے جا کے پوچھیں تو وہ پھر لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو جن کی ڈیوٹی ہے وہ پھر آپ کو تحقیق کر کے بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو محکمہ صحت کی کوئی بات پوچھنی ہو تو محکمہ صحت سے پوچھیں، آپ کو کوئی داخلی جو ہے وہ امن و امان کی کوئی بات پوچھنی ہو تو محکمہ پولیس سے پوچھیں. آپ متعلقہ لوگوں سے جب پوچھیں گے تو آپ کو ٹھیک خبر ملے گی. اور اگر آپ خود سے افواہیں پھیلاتے رہیں گے تو اس سے معاشرے کا امن و امان تباہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک سلام کے احکام اور قتل خطا اور قتل عمد وغیرہ کی بات ہوئی ہے. اصل میں ایسا تھا کہ مسلمانوں نے کسی کو قتل کر دیا تو اسے سلام بھی کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ ڈر کے سلام کر رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ تم بھی تو کبھی کمزور تھے، تو اگر کسی نے ڈر کے بھی اگر سلام کر دیا تم اس کو مسلمان ہی سمجھو اور اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. پھر قتل خطا اور قتل عمد کا فرق بیان کیا ہے. قتل عمد کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے قتل کرنا، قتل خطا کا مطلب ہے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی سزا اور ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نے مومن کو اگر جان بوجھ کے قتل کیا فجزاہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر مجاہدین کے درجے کی بات کی ہے کہ اگر نفیر عام نہ بھی ہو تو مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے درجہ عطا فرمایا ہے. ہجرت کی اہمیت بیان ہوئی ہے، ہجرت کے فوائد بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرے تو ہجرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا فائدہ رکھا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے ہجرت کرے وہ وہاں پہنچے چاہے نہ پہنچے، اگر اس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ اس کی ہجرت قبول کر لیتا ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اگر کوئی شخص گھر سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت جو ہے کوئی شخص کرے اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا کوئی شخص اگر ہجرت کرے چل پڑے تو فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آگے نماز قصر کا حکم ہے کیونکہ جہاد کے اندر لڑائی کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے عام حالات میں نہیں پڑھی جا سکتی، لہذا صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک امام کھڑا ہو جائے گا، اس کے پیچھے ایک گروہ آ کے ایک رکعت پڑھے گا، باقی پیچھے کھڑے رہیں گے، پھر وہ ایک رکعت پڑھ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر وہ آ جائیں گے، پھر وہ ایک رکعت پڑھیں گے، ان کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. اس طرح کر کے یہ جو پیچھے والے ہیں یہ اپنی رکعت بعد میں مکمل کریں گے تو 2 رکعتیں ان کی ہو جائیں گی، 2 رکعتیں ان کی ہو جائیں گی، امام جو ہے وہ پڑھا کے اس طرح سے. تو یہ قصر نماز 2 رکعتیں پڑھے، یہ خوف کی نماز تھی. جب خوف ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سفر کے اندر ہم نے قصر نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت کو 2 رکعت کرتے تھے، تو اب تو جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے خوف، تو اب ہم کیا کریں، اب ہم پوری نماز پڑھا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کرو، لہذا قصر نماز جو ہے وہ باقی رہے گی. آگے آیت نمبر 105 سے 115 تک نزول قرآن کی حکمتیں ہیں. اصل میں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ بنی ظفر کا ایک آدمی تھا توما یا بشیر بن عبیرق، اس نے چوری کی تھی اور چوری کر کے زیرہ کسی کی یہودی کی چرا لی اور پھر وہ لے آیا. بعد میں پکڑے جانے کے ڈر سے چوری کسی کی تھی، پھر اس نے پکڑے جانے کے ڈر سے کسی یہودی کے گھر میں پھینک دی. اب وہ مال برآمد ہو گیا کسی اور کے گھر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، اب ظاہر مال بھی ان سے برآمد ہوا تھا، آپ نے لوگوں کی گواہیاں وغیرہ لی. قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو چور قرار دے دیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہونے نہیں دیتا. قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی نازل کی اور آپ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے جھوٹے ہیں. اور وہ بنی عبیرک جو تھے وہ بڑے بڑبولے تھے, انہوں نے آ کے ایسے دلائل دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ وہ چور جو ہے وہ یہودی. لہٰذا یہاں سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت انسان غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ غلطی کرنے نہیں دیتا. اور اس کا اور نبی عالم غیب نہیں ہوتے, اور اللہ تعالیٰ اگر حق پوشیدہ ہو تو نبی پاک حق جو ہے واضح کر دیتا ہے. آخر پہ جو آیت نمبر 115 ہے, یہاں صحابہ کے اجماع کی حجیت بتائی گئی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے رسول سے اختلاف کرے حالانکہ اس کو ہدایت واضح ہو جائے اور اہل ایمان کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے پر جائے. یہ جو اہل ایمان کا رستہ ہے اس سے مراد صحابہ کرام ہیں, اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے اجماع کی ابدیت بتا دی ہے, اہمیت بتا دی ہے کہ صحابہ جس بات پر اجماع کر لیں وہ شریعت ہے. اللہ کی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اور اس کے بعد جب صحابہ آپس میں کسی بات کا اجماع کر لیں تو وہ بھی شریعت ہوتی ہے. اور کوئی شخص اگر صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پھر اس راستے پر جانے دیتے ہیں, وَنُصْلِهِ جہنم, پھر اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. گویا جو شخص صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر جاتا ہے وہ جہنم کا راستہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.